حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے جلیل القدر اور لاڈلے نبی تھے، بڑا مقام تھا۔ اللہ نے ان کو ایک کتاب عطا فرمائی، توریت اس کا نام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اور نشانیاں اور موقع بموقع ان کی مدد فرمائی۔ تو ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں جب ڈالتے تھے، نکالتے تو روشن ہو جاتا تھا۔ تو ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ ان کو ملا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا ہی نور تھے، نور مجسم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قارون زمین میں دھنس گیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خود بھی اور اپنے گھروں کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ سے سراقہ ابن مالک، ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کیا ہوا؟ پانی کے چشمے نکل آئے، پانی نکل آیا۔ دیکھیں، پتھروں سے پانی نکلنا جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ فرمایا کہ لاٹھی مارو نکل آئے گا، یہ ان کا معجزہ ہے، بڑی شان والی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے پھر بھی کہیں نہ کہیں پانی نکلتا ہے۔ آپ جائیں نا گلگت کی طرف، پہاڑوں کی طرف، تو پتھروں سے پانی جگہ جگہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا عظیم شان اللہ نے عطا فرمائی، کیا معجزہ تھا۔ ایک سفر تھا، پانی ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ وضو کو پانی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، دعا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھئی کتنا پانی ہے، جمع کرو ایک برتن میں۔ اور سب نے اپنا جمع کیا، تو کہیں سے چند قطرے نکلے، کہیں سے تھوڑا کچھ نکلا۔ آپ نے ایک برتن میں جمع کیا، اس کے اندر اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا۔ اب آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو پانی جاری ہوا، پورے لشکر نے پانی سیر ہو کے پیا، اور اپنے جتنے بھی ان کے پاس پانی کی چیزیں تھیں، پانی سنبھالنے کی مشکیزیں وغیرہ یا کوئی برتن، وہ بھی بھر لیے۔ اور یہاں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، آب زمزم یہ جنت کے پانی سے افضل ہے۔ زمین و آسمان میں جنت کو ملاتے ہوئے سب سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ دلیل، جب نبی علیہ السلام معراج پہ جا رہے تھے، شق صدر کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، تو وہ پانی جنت سے نہیں لایا گیا تھا، زمزم کا استعمال ہوا تھا۔ افضل نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ افضل چیز کا انتخاب فرمایا۔ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کا انتخاب کبھی بھی نہیں ہوا آپ کے لیے، کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو جنت کا پانی زمزم سے افضل ہوتا تو وہ وہاں سے لے کے آتے۔ تو آب زمزم کا پانی جو ہے، یہ دنیا کے ہر پانی سے تو افضل ہے ہی ہے، یہ آسمانوں کے پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، جنت کی نہروں سے بھی افضل ہے۔ تو سب سے زیادہ افضل پانی آب زمزم کا بنا، اور یہ جو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، علماء فرماتے ہیں یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی عطا فرمائی، تو جب زمین پہ پھینکتے تو وہ عصاب جو ہے نا، وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حنانہ ایک ستون عطا فرمایا، خشک کا ایک تنا تھا، آپ کے فراق میں وہ رویا بھی اور بچے جیسی آواز بھی نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کوہ طور پہ بلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل چل کے کوہ طور پہ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شف حاصل فرماتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، لیکن کہاں؟ نہ کوہ طور، نہ جبل نور، نہ غار ثور، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں سے بھی اوپر بلا کے، عرش الہی سے بھی اوپر بلا کے گفتگو فرمائی، دیدار بھی عطا فرمایا، ہم کلامی بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ مارا تو راستہ نکل گیا، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو پھر پوری قوم نے، پوری امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو کراس کر لیا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو وقت کے نبی کی موجودگی میں ہوا اور امت نے کراس کیا ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دریائے دجلہ گھوڑوں سمیت کراس کروایا، پانی کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پہ لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کام فرش پر، یہ کام زمین پر اور وہ کام آسمان پر، یہ کام زمین پر اور وہ کام آسمان پر، یہاں لاٹھی کا سہارا اور وہاں انگلی کا اشارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا نا لاٹھی والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو لاٹھی والا معجزہ عطا فرمایا، عصا والا، کہ پھینک دیتے سانپ بن جاتا، بہت بڑی بات تھی۔ ہوا کیا کہ آپ کے اس معجزے کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا، قرآن میں موجود ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، ایک بڑی تفصیل اور بہت بڑی تعداد میں جادوگر آئے اور مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد تھی، آپ اس پہ فاتح ہوئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامل فتح عطا فرمائی، لیکن آپ کے معجزے کے سامنے کوئی کھڑا تو ہونے کے لیے آیا، چیلنج قبول کرنے کے لیے کھڑا تو ہوا۔ اس کے بالمقابل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسا معجزہ ملا کہ جس کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کر سکتے ہو تو کرو۔ 1400 سال گزر گئے، اس چیلنج کے سامنے آج تک کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکا، تو یہ ایک الگ شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو مانگنے پہ ملا۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ادھر بن مانگے ملا، وہاں مانگنے سے ملا، اور یہاں بن مانگے عطا ہوا۔ ایک اور عاشقانہ بات بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، وہ آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے چل کر کوہ طور پر گئے، پیدل چل کے گئے۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، وہ آئے ہماری طرف ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے ملاقات کرنی تو قرآن میں کیا فرمایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور مزہ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو وہاں فرمایا وہ آئے تھے ملاقات کو، یہاں فرمایا کہ وہ ذات خود لے گئی، سواری بھی بھیجی، راہبر بھی بھیجا، سواری براق کی صورت میں اور راہبر جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے باتوں میں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال کہ بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی بندہ ملے، بڑا پرانا دوست، اچھا جاننے والا، ہاں بھئی کہاں پہ تھے، بڑا عرصہ ہوا ملے نہیں، کہاں رہتے ہو؟ ہاں بھئی میں ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، 31A1 امبالہ ہاؤس، یہ میرا ایڈریس ہے، پیکو روڈ پہ آ جانا، پھر بیٹھ کے ملاقات کریں گے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے، پہلے تو وہ تلاش کرے کہ ٹاؤن شپ کدھر، پھر اس میں A1 سیکٹر کدھر، پھر 31A1 کدھر، وہ سارے کام اس کے بتا دیا کہ آؤ بھائی۔ تو ایک یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا، آپ کہیں اور جا رہے تھے، ایک ملا بندہ، وہ بھی اسی طرح پرانا تعلق والا تھا، ہاں بھئی کدھر، چلو بھئی آپ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، میں گاڑی بھی بھیجوں گا اور رہبر بھی بھیجوں گا، آپ کو پہنچائے گا، ہمارے ہاں لے کر آئے گا۔ تو فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ تو یہی فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ملاقات کے لیے، اور یہی بات ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔